نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما أوريا عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين قد فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 19 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت 19: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ آیت 20: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ آیت 21: ترجمہ: اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے وہ پردے والا جسم ظاہر کر دے جو ان سے چھپا دیا گیا تھا، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے محض اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ابد کی زندگی نہ پالو۔ اس نے دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ یقین مانو میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 19 سے 21 کا۔ تفسیر آیت 19-20: آدم علیہ السلام و حوا کے ساتھ شیطان کی عیاری۔ اللہ نے آدم علیہ السلام و حوا کو جنت میں بسا دیا اور اجازت دے دی کہ جنت کے تمام پھل کھا سکتے ہو مگر ایک خاص درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ بقرہ میں بھی یہ قصہ بیان ہو چکا ہے، یہاں مزید تفصیل سے بیان ہے۔ شیطان آدم و حوا کو جنت کی بہاروں میں دیکھ کر جل گیا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے اپنی عیاری کی پوری طاقت اس بات پر صرف کر دی کہ انہیں جنت کی بہاروں سے، بہشت کی نعمتوں سے اور خوبصورت لباس سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ وہ اللہ پر جھوٹ بول کر آدم علیہ السلام و حوا سے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں اس درخت سے روکنے میں رب کی کیا حکمت ہے؟ میں جانتا ہوں کیونکہ میں یہاں کا پرانا رہنے والا ہوں۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اگر اس کا پھل کھا لو گے تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ دوسری آیت میں ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں، آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی والا درخت اور نہ فنا ہونے والی بادشاہت نہ بتا دوں؟ آیت 21: شیطان نے آدم و حوا کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر برگلایا
پھر اپنی صداقت کے ثبوت میں اپنا اعتبار جمانے کے لیے بولا، اللہ کی قسم میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، مجھے یہاں کی ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو اعتبار آ گیا۔ مومن اسی وقت دھوکہ کھاتا ہے جب کوئی مکار اپنے دعوے کے ثبوت میں اللہ کو بیچ میں لے آتا ہے۔ جب اس مکار نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں یہاں کا پرانا رہنے والا ہوں اور تم سے زیادہ ہر ایک چیز جانتا ہوں، تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرو، میں صحیح اور ہمدردانہ مشورہ دوں گا، تو یہ بیچارے اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آیت 22۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آیت 23۔ ترجمہ: چنانچہ انہیں دھوکہ دے کر کھینچ لایا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو دونوں کا پردے والا جسم ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا اور دونوں اپنے جسموں پر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے پکار کر ان سے کہا، کیا میں نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم کو یہ بات نہیں سمجھا دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو یقیناً ہم زبردست گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 22-23 کا۔ تفسیر۔ آیت 22۔ آدم شرم و پشیمانی سے گھبرائے ہوئے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے تنے کی طرح طویل القامت تھے اور آپ کے سر پر بہت بال تھے۔ پھر جب آپ سے گناہ ہو گیا تو پردہ والا جسم کھل گیا۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے اس حصے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آخرکار سر کے بال ایک درخت سے الجھ کر رہ گئے۔ بولے، اے درخت مجھے چھوڑ دے۔ درخت بولا، ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا، آدم علیہ السلام مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ بولے، اے اللہ، میں شرمساری و پشیمانی سے بھاگ رہا ہوں۔ فرمایا، میں نے تمہیں بہرز ایک درخت کے جنت کے سارے پھلوں کی اجازت دے دی تھی، کیا وہ کافی نہ تھے جو تم نے منع کیے ہوئے درخت سے کھا لیے؟ بولے، یا رب، بہت کافی تھے، لیکن تیری عزت کی قسم مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ کوئی تیرا نام لے کر اور تیری قسم کھا کر تجھ پر جھوٹ بھی بولے گا، کیونکہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں دھوکہ دیا تھا۔ فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، اب میں تمہیں ضرور دنیا میں بھیج دوں گا، وہاں تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، وہاں یہ عیش و آرام اور یہ فراغت و نعمت کہاں؟ گناہ کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ آخرکار دونوں کو جنت سے اتار دیا گیا۔ جنت میں فراخی پائی تھی، دنیا میں تنگی دیکھی، گھبرا گئے۔ آپ کو لوہے کی صنعت اور زراعت کے طریقے بتا دیے گئے تھے، چنانچہ آپ نے زمین درست کر کے غلہ بویا، کھیتی نے نشو و نما پائی، اس میں بالیں نکلیں، پھر وہ پختہ ہوئیں، پھر انہیں چنا گیا اور غلہ جمع کیا گیا، پھر اسے پیس کر آٹا بنایا گیا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائی گئی، پھر کہیں کھانا نصیب ہوا اور بھوک سے نجات ملی۔ آدم علیہ السلام انجیر کے پتوں سے اپنا ضروری جسم چھپا رہے تھے، اس لیے کہ نورانی جنتی لباس تو گناہ کرتے ہی جدا ہو گیا تھا۔ پھر جب ننگے ہوئے اور شرم آئی تو انجیر کے پتوں سے جسم چھپانے لگے۔ آدم علیہ السلام سے خطا تو ہو گئی، مگر فوراً ہی توبہ کر لی اور سخت پشیمان ہوئے۔ کہنے لگے، یا رب، اگر میں توبہ کر لوں اور گناہوں کی معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، پھر میں تمہیں جنت میں بسا دوں گا۔ لیکن ابلیس نے بجائے معافی کی مہلت مانگی۔ اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول فرمائیں اور ہر ایک کی مراد پوری کی۔ جب آپ سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے وہ چیز کیوں کھائی جس سے تمہیں روک دیا گیا تھا، تو بولے کہ حوا کے کہنے سے غلطی ہوئی۔
فرمایا اب انہیں یہ سزا ملے گی کہ وہ حمل اور وضع حمل دونوں حالتوں میں تکلیفیں اٹھائیں گی۔ یہ سن کر حوا رونے لگیں، مگر ان سے یہی کہا گیا کہ اب تو تم پر اور تمہاری اولاد پر یہ چیز لکھ دی گئی۔ یہی دعا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھی اور رب نے ان کا قصور معاف فرما دیا۔ یہ تھی آیت 23 اور 22 کی تفسیر۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آیت 24۔ قَالَ فِیہَا تَحْیَوْنَ وَفِیہَا تَمُوتُونَ وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ۔ آیت 25۔ ترجمہ فرمایا ایسی حالت میں اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور زمین میں تمہارے واسطے ایک مدت کے لیے رہنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی گزارو گے، وہیں مرو گے اور اسی سے دوسری بار پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 24-25 کا۔ تفسیر آیت 24۔ خطاب کس سے ہے؟ در حقیقت شیطان کو آدم علیہ السلام سے عداوت تھی، اس لیے بظاہر خطاب شیطان و آدم علیہ السلام سے ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا سورہ طٰہٰ کی 123 میں تم دونوں جنت سے نکل جاؤ۔ حوا آدم کی وجہ سے خطاب میں شامل ہیں۔ اکثر تفاسیر میں وہ مقامات بیان کیے ہیں جہاں یہ چاروں فرداً فرداً اتارے گئے، لیکن ان کا دار و مدار اسرائیلی روایتوں پر ہے۔ صحیح علم اللہ ہی کو ہے، علاوہ ازیں ان مقامات کے علم سے کوئی دینی فائدہ بھی نہیں، ورنہ ان کا قرآن و حدیث میں ضرور بیان آ جاتا۔ نکالے جانے والوں سے کہہ دیا گیا کہ تم زمین ہی میں اپنی زندگی کے ایام گزارو گے، ایسا ہماری کتاب لوح محفوظ میں پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے۔ اسی زمین پر زندہ رہو گے اور مرنے کے بعد اسی میں دبا دیے جاؤ گے۔ اب تمہیں قیامت تک زمین کی پیٹھ پر اور اس کے پیٹ میں رہنا ہے۔ آیت 25۔ موت و حیات زمین ہی کے سپرد ہے، زندگی موت اور زندگی بعد الموت زمین ہی کے سپرد ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت 55 میں فرمایا ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹا دیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ پیدا کر دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ اعراف کی آیت 19 سے 25 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔